اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھے، بس چند بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے کہ آج آپ کے بیچ، ہمارے بیچ کچھ ہی دیر میں ایک ایسی ہستی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام حضرت علامہ و مولانا مفتی سید ریحان رضا صاحب قادری امجھر شریف سے تشریف لائے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی دیر کے اندر آپ ان کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، جن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، جن کے خطاب آج سننا بھی ثواب ہے۔ یعنی حضرت جو ہے سید بھی ہے، آل رسول میں سے ہیں۔ بس چند بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ ہی دیر کے اندر حضرت تشریف لائیں گے، پھر آپ دیدار بھی کریں گے، خطاب بھی سنیں گے، لیکن آپ اٹھ کے نہیں جانا ہے۔ آج حضرت جتنی دیر خطاب کریں گے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اسے سماعت کرنی ہے۔ بس سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں دو چار اشعار سماعت فرمائے۔ ویسے تو میری آواز کئی دن سے بیٹھی ہوئی ہے، میں لگاتار بول کے آ رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، غوث پاک کی دعا ہے کہ اب تک بول رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے یوں پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرما۔ شعر سماعت فرمائے۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ آپ اجمیر گئے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کہ جب حضور خواجہ غریب نواز کے عرس کا مہینہ آتا ہے تو اجمیر کی دھرتی میں غلاموں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ جب اجمیر کا یہ حال ہے تو بڑے پیر دستگیر کے آستانے کا کیا حال ہوگا۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا۔ اے میرے دوستو، جب اجمیر کا یہ حال ہے، بغداد کا یہ حال ہے، تو مدینہ شریف کا کیا حال ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا۔ اور رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا۔ رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، وہ شہر مدینہ کیا ہوگا۔ اب ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ میں چلیے کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھائے ٹھوکر سے۔ اگر غوث پاک خوش ہو، جلال نہیں جمال کے عالم میں ہو، تو مردے کو ٹھوکر مارتے کم باذن اللہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتے تھے۔ اور اگر غوث اعظم جلال میں ہو، کوئی زندہ اگر مردہ بن کے آئے تو غوث اعظم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور ارشاد فرما دیتے ہیں، اے لوگوں، یہ تو زندہ تھا زندہ، لیکن نماز جنازہ عبدالقادر نے پڑھائی ہے، اب قیامت سے پہلے یہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ اگر
خوش ہے غوث اعظم جمالیت کے عالم میں ہے تو ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر جلالیت کے عالم میں ہو اور کوئی زندہ مذاق بنا ہے کہ ہم مردہ بنتے ہیں تو غوث اعظم جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اب وہ حقیقت میں مردہ ہو جاتا ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب یہ قیامت کے صبح سے پہلے یہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو، مردوں کو اٹھا دے ٹھوکر سے، جب غوث میں اتنا پاور ہے، جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا؟ جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا؟ وہ کلمہ پڑھا دے چوروں کو، مردوں کو اٹھائے ٹھوکر سے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور گیا تھا۔ کل کی تقریر میں میں نے یہی بتایا تھا کہ ایک چور گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو وہ چور دوسرا تھا۔ اب اس چور کا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دوسرا ہے، کل والا چور نہیں ہے، آج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دوسرا چور ہے، اس سے بھی ضدی ہے یہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور گیا ہے اور جا کے اعلان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے بڑے پیر دستگیر، اے 11ویں والے آقا، آپ مجھے بیعت کر لیجئے، مرید کر لیجئے، اپنا مرید مجھے بنا لیجئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہاتھ بڑھاؤ مرید ہو جاؤ۔ کہا کہ ایسے نہیں، میری 2 شرط ہے آپ کے سامنے، اسے آپ مان لیں گے میں مرید ہونے کے لیے تیار ہوں، اسے آپ مان لیں گے ہم مرید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بتا تیری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ چور کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، اے بڑے پیر دستگیر، اے 11ویں والے سرکار، میں چور ہوں اور مرید ہونے کے بعد چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں لا حول باللہ قوت، یہ کوئی شرط ہے؟ ایک تو غلط کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اوپر سے اس کو شرط بنایا۔ کہا کہ نہیں، میری پہلی شرط یہی ہے کہ میں مرید ہونے کے بعد بھی چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں چور ہی رہوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ کون سی شرط ہے؟ یہ تمہاری شرط نہیں مانی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں مانیے گا تو مرید میں نہیں ہوں گا۔ تب تک غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بتا تیری دوسری بات کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ غوث اعظم کے سامنے وہ شخص کہنے لگا حضور اب تک تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نمازی نہیں ہوں، مرید ہونے کے بعد ہی میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم فرماتے میرے بارگاہ سے جلدی بھاگ۔ قادری اپنے آپ کو کہلائے گا، میرا مرید کہلائے گا، میرا غلام بنے گا اور نماز نہیں پڑھے گا، میں تمہیں غلام نہیں بناؤں گا، میں تمہیں مرید نہیں کروں گا، جلدی بھاگ۔ چور نے کہا حضور بڑے بڑے چوروں کا سردار یہاں آیا ہے، اس کی بگڑی آپ نے بنایا ہے۔ اے غوث پاک، بڑے بڑے چور آپ کی بارگاہ میں آ کے اپنے مقدر کو سوارا ہے، اپنی بگڑی کو بنایا ہے، بڑے بڑے ڈاکوں کا شہنشاہ، بڑے بڑے ڈاکوں کا سردار آپ کی چوکھٹ میں آیا ہے، آپ نے اس کا بگڑی بنا دیا ہے، اس کے مقدر کو سوار دیا ہے، ہم کو بھی قبول کر لیجئے، اپنا مرید بنا دیجئے اور میری دونوں باتوں کو مان لیجئے۔ آپ میری 2 بات کو مان لیں گے، آپ کی ہم 2000 بات مان لیں گے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ ہم کن کے سامنے آ کے بول رہے ہیں، پنگا کس سے لے رہے ہیں، نہیں خبر تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آؤ مرید ہو جاؤ، لیکن میری مرید ہونے سے پہلے میری ایک شرط ہے،
تم تو 2000 باتیں ماننے کے لیے تیار ہو، 2000 شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن 2000 نہیں، صرف ایک بات تم میری مان لو، ایک شرط تم قبول کر لو، میں مرید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چور نے کہا بس آپ کی ایک بات ماننی ہے، جلدی کہیے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مرید ہونے کے لیے میں بے قرار ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ایک شرط تم پر یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے دینا۔ غوث اعظم کی شرط کیا ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہو، وقت ہو، اذان پڑھ دینا اپنی زبان سے۔ کہا کہ حضور آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات میرے سر آنکھوں میں ہے، اے میرے آقا غوث پاک، اے 11ویں والے سرکار، مجھے مرید کر لیجئے۔ اب چور کا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور غوث کا ہاتھ چور کے سر پہ پڑتا ہے۔ چور کی دنیا اب بدل رہی ہے، چور کو غوث پاک نے مرید کر لیا۔ وہ چور اب وہاں سے گھر گیا خوشی سے کہ ہم بڑے پیر دستگیر کا مرید ہے، غوث پاک کا مرید ہے، 11ویں والے سرکار کا مرید ہے، خوشی سے گھر گیا۔ اب گھر گیا ہے، نماز کا وقت ہوتا، چپکے سے گھر میں گھستا، اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیوی دیکھی حیرت میں پڑ گئی، ارے اب تک تو چور تھا، ڈاکو تھا، چوری کرتا تھا، آج اذان کیسے دے رہا ہے؟ تو بیوی پوچھی کیا ہوا، اذان کیسے؟ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ غوث پاک سے بات ہوئی ہے، بڑے پیر دستگیر سے معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، بڑے پیر کی بات ہم مان لیے ہیں، میری بات بڑے پیر مان لیا ہے۔ ایک ٹائم اذان دیا، 2 ٹائم دیا، 3 ٹائم دیا، 4 ٹائم دیا، 5 ٹائم، یہاں تک کہ 3 دن تک اس نے اپنے گھر میں گھس کے چھپ چھپ کے اذان دینا شروع کیا ہے۔ اب چوری کرنا بند کر دیا، ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد گھر میں خرچہ ختم ہو گیا۔ بیوی بولی ارے تو چور تھا، تو یہ کس معاملے میں پڑ گیا ہے؟ اب تک تو اذان مسجد میں ہو رہی تھی، لیکن تم تو گھر میں اذان دیتے ہو، اور اذان دینے کے بعد تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اذان دینے کا تو مسجد محلے کے مسجد میں چلے جا، وہاں جا کے اذان دے اور نماز پڑھ کے گھر آ، اور گھر آ کر کے پھر اپنا کام دام کر۔ بی بی بولی 3 دن ہو گیا، 3 دن گزر گیا، کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، جلدی سے چوری کر، جلدی سے اس کا انتظام کر۔ اس چور کا پیشہ ہی چوری کرنا تھا، اس کا مقصد ہی چوری کرنا تھا۔ بی بی بولی ہے اے میرے سرتاج، گھر کا کھانا ختم ہے، گھر کے اناج ختم ہے، کوئی جگاڑ لگاؤ، کوئی طریقہ اپناؤ۔ اس شخص نے کہا ہاں میں بھی یہی کب سے سوچ رہا تھا، آج رات کو میں چوری کرنے ضرور جاؤں گا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر اس ٹائم جاتا ہوں تو پھر اذان کا وقت ہوگا، میں نے وعدہ کیا کہ اذان دوں گا، اذان پڑھوں گا، پھر وعدہ کیا۔ اب وہ سوچنے لگا کب جائے کب جائے۔ رات کو عشاء کی اذان دینے کے بعد سب لوگ جب سو گئے، 1 تاہی رات 2 تاہی رات گزرتی ہے، وہ شخص گھر سے باہر نکلا۔ ایک امیر شخص کے باؤنڈری کو چھلانگ لگایا، اندر گیا، دیکھا تو اشرفیاں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں۔ اس نے کیا کیا، بوری لیا، گھر میں گھسا، اشرفیاں بھر رہا ہے، سونے کا سکہ بھر رہا ہے، چاندی کا سکہ اپنی بوری میں بھر رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، آج ہی سارا کام کر لیتا ہوں۔ بھرتے بھرتے صبح ہو گیا۔ جو ہی بوری کو اپنے سر پہ رکھا ہے، گھر سے قدم باہر نکالا ہے، دروازے سے باہر آیا ہے، دیکھا کہ صبح کا سفیدی نمودار ہوا، فجر کا وقت ہوا ہے، وہیں پر اپنے سامان کو رکھ دیتا ہے، کان میں انگلی ڈالا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگا، اذان دینے لگا۔ گھر والے اذان کی آواز کو سن کر جاگ گئے کہ یہ کون اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ ہمارے گھر میں آ کے اذان دے رہے۔ پورے گھر والے اٹھ گئے،
اب انہوں نے جیسے ہی اذان کو ختم کیا، دعا مانگا، تو دیکھ کیا رہا ہے کہ گھر کا منتری، گھر کا مکھیا، گھر کا نمبر سب جاگ گیا ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور کہنے لگا واہ کیا بات ہے، آج تو میری قسمت کی معراج ہو گئی کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ، ایک اللہ کا نیک بندہ میرے گھر میں آیا ہے، کیا تبلیغ کی بات کی ہے، دین کا کام کیا ہے کہ اب تک تو اذان مسجد کے محلے کے مسجد میں ہوتی تھی، آج میرے گھر میں آ کے کہنا شروع کیا۔ اب اس نے دیکھا کہ معاملہ بگڑنے والا ہے، کہا تب تک کسی نے کہا حضور نماز پڑھایا جائے، اس نے کہا میں چور ہوں، چور نماز نہیں پڑھا سکتا، میں چوری کرنے آیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے کہا نہیں میں وضو بنا کے آتا ہوں، اب آپ ہی نماز فجر پڑھائیں گے۔ اتنے میں وہ چور سمجھا یہ لوگ تو جمع ہو گئے ہیں، محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں، یہ لوگ جائیں گے وضو بنائیں گے، تب تک ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ لوگ آئیں گے ہم کہہ دیں گے کہ ہم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ لوگ اکیلے اکیلے پڑھ لیجئے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، جو ہی یہ نماز سے فارغ ہوا، نیت کی اللہ اکبر، ثنا پڑھا، نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو دیکھا کہ پیچھے 2 صفحہ لگی ہوئی ہے، مقتدیوں کی 2 صفحہ لگی ہے۔ اب تک یہ چور تھا، اتنے میں کسی نے کہا حضور تکبیر پڑھے کیا؟ کہا کہ اے چپ، میں چور ہوں، چور کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں چور ہوں، چوری کرنے آیا تھا۔ کہا کہ سب یہی بولتا ہے، جو نیک ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، جو نیک اور کامل ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے آپ تو وہ انسان ہے کہ دعوت و تبلیغ کرتے کرتے آج گھر کے اندر آ کے اذان دیے ہیں، اب نماز فجر آپ ہی پڑھائیں گے۔ تب تک اس نے کہا دیکھو میں چوری کرنے آیا تھا، سامان یہاں ہے، اذان کا وقت ہوا میں اذان دے دیا۔ کہا نہیں فجر کا اذان تو دیا ہے، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے، لگتا ہے آپ اللہ کا کوئی ولی ہے ولی۔ اس نے کہا نہیں میں ولی نہیں ہوں، میں چور ہوں چور۔ تب تک کسی نے کہا حضور وقت بالکل آخری میں ہے، آپ نماز فجر پڑھائیے ورنہ سورج نکل آئے گا۔ اس نے کہا نہیں مانو گے، میں چور ہوں، میں تو خود اب تک نماز نہیں پڑھا تھا، تمہیں میں کیسے پڑھاؤں گا، امامت کیسے کروں گا؟ تب تک کسی نے کہا لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں کسی شیخ کا جلوہ بس گئی ہے، آپ کے چہرے کی سرخیاں، آپ کے چہرے میں پیشانی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ولایت کے لکیروں نے گھیر لیا ہے، آپ کی زبان سے مٹھاس نکل رہی ہے، لگتا ہے کہ نور ٹپک رہا ہے، آپ یہاں فجر کی نماز پڑھائیے ورنہ سورج نکل آئے گا۔ تب تک یہ ہار مان گیا، کہا نہیں پڑھاؤں گا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اتنے میں کہا بولو تکبیر بولو۔ ادھر غوث اعظم اپنے خانقاہ میں ہے، اپنے غلاموں کے بیچ میں ہے، غوث اعظم مسکرا دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو سنو، اے میرے غلاموں سنو، میں اس کی 2 مان کے میں نہیں پھنسا، میری 1 مان کے وہ پھنس گیا۔ شرط کیا تھی؟ چور کی طرف سے شرط 2، غوث پاک کی طرف سے شرط 1۔ غوث اعظم اس وقت اپنے مریدوں کے بیچ میں تشریف فرماتے، غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو، اس کی ہم 2 معنی ہیں تو ہم نہیں پھنسے ہیں، لیکن میری وہ 1 معنی وہ پھنس گیا۔ کہا حضور کون؟ کہا وہی چور جو کل آیا تھا، پرسوں آیا تھا، ترسوں آیا تھا، 3 دن پہلے جو چور آیا تھا اپنی 2 بات مجھ سے منوایا ہے، لیکن اس کی 2 بات کو مان کے میں نہیں پھنسا، لیکن میری 1 بات مان کے وہ پھنس گیا۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا کہ اس نے اذان دیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، اب دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے۔
تب تک چور نے کہا بول تکبیر بول. ایک انسان کھڑا ہوا, تکبیر بولنا شروع کیا. اب یہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, الحمد شریف قرات وغیرہ سب کرتے ہیں. 2 رکعت نماز فجر کی پڑھاتے ہیں. سلام پھیرنا تھا کہ گھر کی لوگ تو الگ بات ہے, گھر کے بچے تو الگ سی بات ہے, گھر کے بوڑھے بزرگ یہ الگ بات ہے. محلے کے لوگ آ کے جو ہی سلام پھیرا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے کہ اللہ کا یہ ولی ہے, ہمارے گھر میں رات کے اندھیرے میں آیا اور اذان کہنا شروع کیا. لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے کہ ارے تو کیا کر رہا ہے, میں ولی نہیں ہوں, کوئی ولی نہیں ہوں, کوئی مستانہ نہیں ہوں, میں چور ہوں چور. یہ جو دیکھو سامنے بوری میں جو چیزیں ہے یہ تمہارے گھر کی لوٹی ہوئی چیز ہے, اس کو میں نے چرا کے بھاگ رہا تھا. کہا کہ وہ تو الگ سی بات ہے, آپ اپنے کو منوانے کے لیے آپ ایسا کیے ہیں, اب ہم لوگ نہیں مانیں گے کہ آپ چور ہیں, آپ یقیناً اللہ کا ولی ہیں. اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص دونوں ہاتھ کو جوڑتے ہیں, غوث پاک کے خانقاہ کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں, نگاہ جو ہے غوث پاک کے خانقاہ کی طرف ہے. عرض کرتے ہیں اے میرے غوث, ایک فجر کی 2 رکعت فرض پڑی ہے تو اس گھر کے بوڑھے بچے, اس گاؤں کے, اس محلے کے ہر انسان میرے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے. اے میرے غوث, اگر 5 وقت کی میں پڑھوں گا تو پورا شہر میرا ہاتھ چومے گا. کیا کہا کہ اے میرے غوث, 1 وقت کی فجر کی فرض پڑی ہے تو محلے کے لوگ, گھر والے, کوئی قدم چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے. اگر 5 وقت کی نماز میں پڑھوں گا تو مجھے یقین ہے کہ پورے محلہ نہیں, پورے شہر علاقے کے لوگ میرے ہاتھ اور پیر چومیں گے. پیر اگر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے, اور اگر طلب کی دنیا میں, لینے کی خواہش میں اگر مرید اپنے ارادے میں کامل ہو تو اچھے اچھے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو, مردوں کو اٹھائے ٹھوکر سے. جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا. ہے آج بھی اپنے الجھن میں, اٹھتے ہیں سوالک سر من میں. ایک شعر حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے ذہن کو تصورات کی دنیا میں پہنچائیے اور یہ شعر سنیے کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں, اٹھتے ہیں سوالک سر من میں. جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے, جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے, وہ صابر کلیر کیا ہوگا. جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے, وہ صابر کلیر کیا ہوگا. میرے دوستو, ہمارے جماعت میں, آپ کے جماعت میں اللہ نے ایسے ایسے نمونے کو پیدا فرمایا ہے کہ ایک مثال بن گیا ہے. اہل سنت والجماعت میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھایا اور دنیا کو یہ تعلیم دے دیا کہ ولی مرتے نہیں ہیں, قبر میں دفنائے جاتے ہیں. زندہ قبر کھود کے دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں. ولی اللہ کا جو محبوب بندہ ہے یہ مرتے نہیں ہیں, قبر میں دفنائے جاتے ہیں. زمین کھود کے دیکھو یہ زندہ پائے جاتے ہیں. صابر پاک بس چند جملہ سماعت فرمائے.
साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद कहा, हुजूर फना क्या है, बका क्या है? क्या यानी मिटने वाली कौन चीज है और बाकी रहने वाली कौन चीज है? कौन बाकी रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा? ऐ मेरे आका साबिर पाक, आप जरा तवज्जो फरमा दे कि ऐ मेरे साबिर पाक, फना क्या है, बका क्या है? साबिर पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, कल आना तो मैं बता दूंगा, कल आना तो मैं बता दूंगा। कभी कभी किसी बात को अधूरी रखा जाता है कि आने वाला वक्त में कुछ समझाया जा सके। साबिर पाक कहते हैं कि कल आना तो बताऊंगा। वो शख्स घर गया, बेचैनी के आलम में, रात गुजरती है, सुबह होता है। सुबह वो शख्स हुजूर साबिर पाक की बारगाह में इसी ख्याल से आते हैं कि पूछूंगा मैं कि फना क्या है, बका क्या है। लेकिन जो ही ख्वाजा गरीब नवाज ये हज़रत साबिर पाक की बारगाह में पहुँचते हैं, खानका के करीब पहुँचते हैं, क्या देखते हैं कि एक भीड़ लगी हुई है, एक भीड़ लगी हुई है। करीब जाते हैं, पूछ देते हैं, ऐ लोगों बताओ ये भीड़ कैसी है, ये महफिल कैसी है, ये लोग जमा कैसे हुए हैं? लोगों ने बताया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, साबिर पाक इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सफ़र कर चुके हैं। साबिर पाक का विसाल हो गया, साबिर पाक विसाल फरमा चुके। उसने सर पे हाथ मारा, कहा, ओह मैंने तो कहा था है साबिर पाक, फना क्या है, बका क्या है? आप तो बगैर बताए हुए चले गए। आपने तो वादा किया था, आपने तो वादा किया था कि कल आना तब मैं बताऊंगा, और बताने से पहले आप चले गए। बहुत अफसोस किया। आखिर में उसने कहा कि जब आए हैं तो जनाजे में शामिल होते हैं और कब्र तक ले जाने में शामिल हो जाते हैं। हज़रत साबिर पाक को गस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे पे रखा गया। अब कुछ लोग कहते हैं जनाजा पढ़ाओ। साबिर पाक का एक मुरीद था, एक गुलाम था, कहा कि नहीं, मेरे साबिर पाक फरमाए हैं कि मेरी जनाजा की नमाज वही पढ़ाएगा जो अनकरीब अचानक घोड़े पर सवार होके बुरखे और नकाब के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। क्या समझे? साबिर पाक पहले ही फरमा दिए थे कि मेरी नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जो अचानक घोड़े पर सवार होके चेहरे पे नकाब डाल के आएंगे, वही पढ़ाएंगे, वही पढ़ा के चले जाएंगे। मुरीद ने कहा कि साबिर पाक की नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ा सकता है। इस तरह की बात साबिर पाक ने किया है। अब जनाजा रखा है, इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर गुजर गई। इतने में अचानक एक घोड़े पर सवार, चेहरे पे नकाब डाल के एक शख्स आता है। आने के बाद घोड़े से नीचे उतरते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सफ़े तैयार है, सफ़े लग गई है। उस शख्स ने कहा, ऐ लोगों साबिर पाक का जनाजा पढ़ो, नमाज जनाजा अदा करो। उस शख्स आया है, इमामत का मुसल्ला संभाला है और अल्लाहु अकबर कहते हुए 4 तकबीर अदा किए। नमाज जनाजा हो गई, पढ़ा दिए। फिर ये शख्स जो है, जो अजनबी शख्स आया था, वो क्या किए, फिर से घोड़े पे सवार हो गए। इधर साबिर पाक का मुरीद दामन थाम लिया और कहा, ऐ हुजूर, आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाया है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, हज़रत साबिर पाक। आपको उस वक्त तक मैं जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप अपना पता नाम बता नहीं देंगे। इसीलिए कि कल जब तारीख लिखी जाएगी, लोग पूछेंगे कि साबिर पाक का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मसला खराब हो जाएगा। आप अपना पता बताइए, अपना नाम बताइए। इतना कहना था कि उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया है। इतना हटाना था कि मुरीद बेहोश होके गिर गए। वो कहने लगे, अच्छा साबिर पाक इधर भी है,
صابر پاک جنازے میں بھی ہے۔ اتنے میں مرید نے کہا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات کیا ہے؟ ادھر بھی صابر پاک ہے، جنازے میں بھی صابر پاک ہے، گھوڑے پر بھی صابر پاک ہے، معاملہ کیا ہے؟ اتنے میں صابر پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو، تم نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ دیکھو یہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ تم نے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا بلکہ کر کے دکھا دیا۔ اس ذات کو کہتے ہیں صابر پاک۔ 12 برس تک کھانا پینا بند کر دیے تھے، اسی ذات کو صابر پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں زمانہ۔ 12 برس تک لنگر چلاتے رہ گئے، ایک دانہ نہیں کھائے، ان کو صابر پاک کہا جاتا۔ مریدوں نے کہا تھا حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ صابر پاک نے کر کے دکھا دیا۔ مرید نے جب سوال کیا، حضرت صابر پاک اپنے چہرے سے جب نقاب کو ہٹاتے ہیں، مرید جو ہے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، ہوش جب آتا ہے عرض کرتے ہیں اے صابر پاک معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک طرف جنازے میں لیٹے ہیں اور دوسرے طرف گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ صابر پاک فرماتے ہیں کہ تم نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو جو جنازے پہ لیٹا ہے یہی فنا ہے، اور جو گھوڑے پہ سوار ہے یہی بقا ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ اصل زندگی کون سی ہے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ زندگی۔ آج تو ایک دن گزرتا ہے، ہمارا ایک دن کم ہوتا ہے، دوسرا دن گزرا ہماری زندگی کی، دوسرا دن کم ہوا، یعنی کم ہوتے جا رہا ہے۔ اور ایک بار جب روح نکل جائے گی تو فنا ہو جائیں گے، لیکن دوبارہ جب زندگی ملے گی تو ہم بقا، کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ تو صابر پاک شاعر کہتا ہے کہ ہے آج بھی اپنے الجھن میں اٹھتے ہیں سوالک سر من میں، جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے، جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھائے، وہ صابر کلیر کیا ہوگا۔ اور سنیے گا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ ایک چہرہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے آپ، ایک شخص کو دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہیں، بن دیکھے یہ حال ہے، جب وہ چہرہ دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا۔ یعنی حضرت سید ریحان رضا صاحب قادری جب یہاں تشریف فرما ہوں گے تب آپ کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ بن دیکھے جب یہ حال ہے تو دیکھ تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ رہے ہیں، آئیے، ہاں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب لے کے آئیے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے، حضرت کچھ ہی دیر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے
غوث پاک کا مذاق اڑانا چاہا، غوث پاک کا مذاق اڑانا چاہا تو کیا ہوا؟